لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہوئی بات. خیریت ہے؟ کیسا رہا صبح سے پروگرام؟ ہم اپنے موضوع پر بات کرنے سے قبل ایک جنرل بات پیش کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے. وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی جگہ لرننگ کے لیے جائیں، کوئی کمپیوٹر کورس کرنے کے لیے جائیں، کوئی ڈرائیونگ کورس، سوئمنگ کورس، کوئی بھی چیز کرنے کے لیے جائیں، کوئی شارٹ ٹرم کورس، اسپوکن انگلش، اسپوکن عربک، تجوید، تو کسی بھی چیز کے لیے لرنیبلٹی کہتے ہیں. لرنیبلٹی، لرن کرنے کی صلاحیت. ٹیچیبلٹی کہتے ہیں، کوئی آدمی آپ کو ٹیچ کر سکے. تو میں ٹیچر ہوں، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آئے، سوئمنگ کے لیے آئے، تو میں ٹیچ کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹیچیبلٹی انڈیکس نیچے ہے تو بڑا سے بڑا ماہر آ کر بھی آپ کو سوئمنگ سکھا دے، آپ سیکھ نہیں سکتے. ڈرائیونگ سکھا دے، سیکھ نہیں سکتے. ٹیچر تو ٹیچ کرے گا، لیکن آپ کے اندر ٹیچیبلٹی انڈیکس ہونا چاہیے. یعنی ٹیچیبلٹی انڈیکس یا لرنیبلٹی کہتے ہیں. لرنیبلٹی، لرن کرنے کی صلاحیت، وہ ہے اصل میں 100%. جب آپ کا لرنیبلٹی یا ٹیچیبلٹی انڈیکس 100 ہو تو آپ لرن کر سکتے ہیں. 100 سے اگر کم ہو تو آپ کی لرننگ کم ہو جائے گی، دلچسپی کم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیکس بنتا ہے ہاؤ مچ یو آر ریڈی ٹو لرن، ہاؤ مچ یو آر ریڈی ٹو چینج. یہ دونوں چیزوں کو آن اے اسکیل آف 0 to 10 اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ مچ آر یو ریڈی ٹو لرن دس سبجیکٹ جس پر میں ابھی لیکچر دینے والا ہوں، آپ اس کے لیے کتنا تیار ہی سیکھنے کے لیے، آن اے اسکیل آف 0 to 10 تو آپ کتنا نمبر دیں گے؟ لکھیں. آن اے اسکیل آف 0 to 10 اس سبجیکٹ کو لرن کرنے کے لیے ہاؤ مچ آر یو ریڈی ٹو لرن دس سبجیکٹ. آن اے اسکیل آف 0 to 10 اپنے آپ کو نمبر دیجیے. On a scale of 0 to 10, how much are you ready to learn this subject? Any subject. آج یہ سبجیکٹ میں لے رہا ہوں، آپ کہیں اور سبجیکٹ کے لیے جائیں گے. How much are you mentally prepared, mentally ready? How much are you ready to invest your emotions and time for this subject? کتنا نمبر دیا 0 سے 10 پر؟ And how much are you ready to change what you learn? لرننگ کا فائدہ یہ کہ چینج ہونا ہے. لرننگ کے بعد چینج نہ ہو تو فائدہ نہیں. تو ہاؤ مچ آر یو ریڈی ٹو چینج؟ فار اے چینج یو نیڈ ٹو چینج یور لائف اسٹائل. آپ کو اگر اپنی زندگی میں چینج لانا ہے تو کچھ چینجز کرنا پڑتا ہے. سونے جاگنے کے ٹائم چینج کرنا پڑے گا، کتابیں پڑھنی پڑے گی، کتاب خریدنی پڑے گی. تو ہاؤ مچ آر یو ریڈی ٹو چینج ایز پر دس سبجیکٹ؟ 0 سے 10 پر آپ نمبر دیجیے. پہلے کو کتنا دیا آپ نے؟ دوسرے کو ہاؤ مچ آر یو ریڈی ٹو چینج؟ 10. رائٹ. بہت سے بچوں نے 10 اور 10 دیا، دونوں کو ملٹیپلائی کیجئے 10/10 تو 100. اگر کسی نے 8 لکھا اور ایک جگہ 9 لکھا تو 8 9 72. کسی نے ادھر 5 لکھا ادھر 5 لکھا تو مطلب ہے کہ 25%. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25% آپ ریڈی ہیں سمجھنے کے لیے، 50% ریڈی ہیں، 60% ریڈی ہیں. 9 اور 9 لکھا آپ نے تو 81% یو آر ریڈی ٹو لرن. تو آپ کا لرنیبلٹی انڈیکس 81 ہے. تو کتنے لوگوں کو 100 آیا ابھی اس سیشن کے لیے؟ کتنے لوگوں کو 100 آیا ٹیچیبلٹی انڈیکس؟ دیٹ مینس جو کچھ پڑھایا جائے گا وہ 100% لرن کریں گے. کچھ لوگوں کو اس سے کم آیا ہوگا، نو پرابلم، ٹھیک ہے. دوران لیکچر بڑھ سکتا ہے آپ کا ٹیچیبلٹی انڈیکس، یہ امید ہے. اب ہم بات کریں گے نزول قرآن اور اس کی تاریخ. تو میں چاہوں گا کہ نزول قرآن پر آپ کا جو انفارمیشن ہے، آپ کا جو نالج ہے، وہ آپ بتا دیں کہاں تک آپ کو معلوم ہے. اس سے آگے کی بات اگر میرے پاس ہو تو میں آپ کو پریزنٹ کروں گا، ورنہ وہ باتیں جو آپ جانتے ہیں انہی باتوں کو میں ریپیٹ کروں، وقت کا ضیاع ہے. تو مجھے ذرا بتائیے کہ نزول قرآن اور تاریخ نزول قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بریفلی بتائیے، 1 منٹ میں، آدھا منٹ میں، کوئی بھی بتائیں.
کون بتانا چاہیں گے؟ قرآن کیسے نازل ہوا، کب نازل ہوا، اس کے بارے میں اگر کوئی علم ہوتا آپ بتائیے، کوئی بتائیں گے؟ یس جی ٹھیک ہے، بہت خوب، ٹھیک ہے۔ نزول قرآن کے بارے میں ہم اور کیا جانتے ہیں؟ ایک بات انہوں نے بتائی، کوئی اور اضافہ کریں؟ ادھر ایک جی یس ویری گڈ، ٹھیک ہے، ادھر دیجیے۔ بہت سارے فارمس میں بھی گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا ہے۔ قرآن میں اللہ کے رسول کے ایموشنس کو بھی ایڈریس کرے ایموشن کو، اینڈ وہ ایڈریس میں ایک نمونہ رکھے پورے نو انسان کے لیے۔ ویری گڈ، ہر ایک ایموشن جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں تحریر میں، وہ ایموشن قرآن میں۔ آپ یہ کیسے بول رہے ہیں ڈفرینٹ بات؟ سائیکالوجی پڑھتے ہیں، ایموشن سے دلچسپی ہے؟ میرا ایموشن کچھ بات تھا، ویری گڈ، اس کے پاس گیا تھا۔ ویری گڈ، گڈ، شاباش شاباش، دیجیے آگے دیجیے۔ یس گڈ، ویری گڈ۔ شب معراج میں کچھ آیتیں ملی، شب معراج، اچھا ہاں ٹھیک اور شب قدر ٹھیک۔ قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ شب معراج کو یا شب برات کو یا؟ کچھ آیتیں تحفے میں ملی۔ وہ تو صحیح ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کے نزول کی شروعات کب ہوئی؟ وہی کون سی رات تھی؟ شب معراج کی رات تھی یا شب برات کی رات تھی؟ ہیں نہیں بتائیے، یہ بتا رہے ہیں جی ہاں۔ شب قدر میں، شب برات نہیں۔ نہیں، لوح محفوظ سے کب نازل ہوا تھا؟ شاباش۔ چلیے ہم پہلے ایک سلائیڈ پر بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری جی جی۔ جو قرآن حکیم کا ریولیشن ہے اس کی تاریخ کے اندر جو 23 ایئرس کا لائف اسپین ہے، پھر ڈویژن ہے کہ کون سی سورہ مکی ہے، مدنی ہے۔ گڈ، اس شاباش۔ کے علاوہ مصحفوں کے اوپر بڑی بحث ہے، مصحف عثمانی، مصحف عائشہ، ہاں مصحف عباس، ابن عباس، اور اس کے اندر اقسام بھی ہے کہ کون سی وحی کب نازل ہوئی، حالت جہاد میں، حضور کے موقع پر، خوشی کے مواقع پر۔ اور قرآن مجید کی وحی پر اعتراضات بھی اس کا ایک حصہ ہے تاریخ کا، کہ کیا پورا ہی اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کو مجموعہ بنا دیا گیا تھا، مرتب تب ہوئی کہ حضرت عثمان اس کے مرتب کرتے آ رہے اللہ کے نبی میں، اس کی حفاظت کے اوپر بھی کہ کیا قرآن مجید کی تحریر کی ہے نزول کے اندر، اور آخر کی کتابت میں جو شاباش، بہت شاباش۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ عبد الرافع۔ آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم؟ عالمیت کریں، بہت اچھا، شاباش، بہت اچھا ہے۔ علمی باتیں، گہری باتیں انہوں نے بیان کی، عالمیت کر رہے ہیں جی۔ بھائی قرآن کا نزول، نازل ہونا، نازل ہونے میں خود اوپر سے اترنا ہے، صحیح ہے نا؟ اس کا جو ورڈ ہے، اس ورڈ کا جو پکچر پیش ہوتا ہے وہ نازل ہونے کا مطلب ہے اوپر سے نازل ہونا ہے، اتارنا ہے، سینڈ ڈاؤن کرنا ہے۔ کیا چیز سینڈ ڈاؤن کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا چیز اتارتا ہے؟ اس کو پہلے یوں سمجھ لیجئے، وحی اصل میں موضوع ہے۔ وحی اگر آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو پھر قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو وحی کیا ہے؟ واٹ از وحی؟ ہاں کیا کیا؟ میسیج۔ وحی از میسیج، اترنے کو کہتے ہیں، وہ تو نزلہ کے لیے ہے۔ نالج ٹرانسفارمیشن از، اور وحی کا مطلب
پروسیس وہی میسیج. بھائی وہی اصل میں سمجھ لیجئے کہ وہی کا تو ترجمہ سیدھا سیدھا جو ہے اشارہ ہے. خیال ڈالنا، اشارہ کرنا، کوئی بات پہنچانا. دو لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے ہمیشہ. دو انسانوں کے درمیان بات ہوگی، دو کوے کے درمیان بات ہوگی، دو طوطے کے درمیان بات ہوگی. دونوں ہم جنس ہو تب کمیونیکیشن ہوتا ہے. صحیح ہے؟ انسان گھوڑے سے بات کرے یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. اشاروں سے ہم سمجھ لیتے ہیں. گھوڑا ہم سے بات کرے ممکن نہیں ہے. دونوں ایک ہی صف کے ہوں، ایک ہی نیچر کے ہوں تو کمیونیکیشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. ایک جنس کے ہوں تو ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوتا ہے. کوا کا کیے تو دوسرا کوا پہچانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. ہم نہیں پہچانتے. وہ کھانے کے لیے بلا رہا ہے یا دشمن آ رہا ہے اس سے وارن کر رہا ہے، وہ کوا ہی سمجھتا ہے. آپس میں کمیونیکیشن ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جنس ہونا پڑتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایگزسٹنس کا ایک لیول ہونا پڑتا ہے. لیکن خدا بندوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. خدا نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ کیسے کمیونیکیٹ کرے گا؟ بھائی دونوں ایک لیول آف ایگزسٹنس میں ہو تو کمیونیکیشن ہوگا نا. ہمارا اور خدا کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں اس معاملے میں کہ مقابلہ کریں، اس کا ایگزسٹنس ہمارا ایگزسٹنس. صحیح ہے؟ وہ تو جو ہے لا محدود ہے، ہم محدود ہیں. تو یہ انفائنٹ فائنٹ سے کیسے بات کرے گا؟ دونوں کا لیول آف ایگزسٹنس ایک نہیں ہے، بات چیت کیسے ہو؟ تو انسانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات، اگر مان لیں کہ کسی دن آپ گھوڑے کی زبان سیکھ لیں اور گھوڑے سے آپ نے خطاب کیا، بات چیت کی، تو سارے گھوڑے مل کر اس دن کو جشن منائیں گے کہ انسان نے ہم سے گفتگو کر لی. یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ انسان ان کی زبان میں جا کر ان سے بات کر لے گھوڑوں سے. تو گھوڑے تو جشن منائیں گے اس دن. بہت خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو سپیریئر ہے، ہمیں جو ہانکتا ہے، ہمیں جو کھلاتا پلاتا ہے، ہمارا جو پالنے والا ہے، اس نے آج ہم سے گفتگو کی. اس کے لیے ایگزسٹنس کے لیول کو نیچے اترنا پڑے گا جو امپاسبل ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے. خدا تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، وہ بہت لامحدود ہے، انفائنٹ ہے. وہ فائنٹ کی سطح پر آ کر انسانوں کی زبان میں گفتگو کرے، اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ اس رات کو جشن نہیں منائے تو اور کیا کریں گے؟ سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جس دن خدا تعالیٰ نے آپ سے بات کرنے کا ارادہ کیا، اور جب بات کرنا ہوتا ہے، کلام کرنا ہوتا ہے، تو ایک لینگویج ہونا چاہیے. ایک لینگویج کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ڈیفرنٹ لینگویجز کو منتخب کیا، اس کی مرضی. کبھی اس نے انجیل کس زبان میں نازل ہوئی بھائی؟ کون بولے؟ ویری گڈ. ارامائک زبان میں، آرامی زبان میں. اور تورات ہیبریو میں. تو اللہ تعالیٰ کوئی لینگویج سلیکٹ کرتا ہے، اس لینگویج کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. کلام کے لیے زبان چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ، پھر قیامت تک بات نہیں کرے گا انسانوں سے، آخری مرتبہ کلام کرنے کے لیے اس نے عربی زبان کو منتخب کیا. اس کے تھرو سے اس نے ہمیں بات کی، کمیونیکیٹ کیا. اس کو ہم عام زبان میں وحی کہتے ہیں. اس نے ہمیں کمیونیکیٹ کیا، واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، کرنا کیا چاہیے، کرنا نہیں کیا چاہیے. اللہ ہم سے کیا مورل کوڈ ہمیں دیتا ہے، اس مورل کوڈ کے مطابق جینا چاہیے کیسے. یہ سب باتوں کو اس نے ہمیں بیان کیا لاسٹ مرتبہ. اس کے بعد پھر کبھی کمیونیکیٹ نہیں کرے گا. اسی کمیونیکیشن کو ہم ایوری ڈے 5 ٹائمز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب کی آواز ہے. کلام کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مقتدیوں سے بات کر رہا ہے. انفارچونیٹلی کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون بات کر رہا ہے. خدا تعالیٰ بات کر رہا ہے ہم سے. آواز امام صاحب کی ہے. ہر دن 5 مرتبہ وہ ہم سے بات کرتا ہے کم سے کم. ٹھیک ہے. تو وہی تو اشارہ ہے. اشارے میں اور چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ اور چیزوں کی وحی کرتا ہے. ہم بات کریں گے انٹروڈکشن پر، ہم بات کریں گے اسباب النزول پر، ہم بات کریں گے مکی مدنی صورتوں پر، ہم بات کریں گے کمپائلیشن پر، ہم بات کریں گے کرٹیسزم پر. وحی کے سلسلے میں بنیادی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو وحی بھیجی، یعنی اشارہ کیا، یعنی کلام کیا، ان سے کمیونیکیٹ کیا.
آدم سے کیا کمیونیکیٹ کیا؟ آدم سے بات کی اس نے؟ کیا بات کی؟ ٹھیک. اور میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ان کو بتایا، علم دیا، یہ بھی وحی کے ذریعے ہوا. پھر اس کے بعد جنت میں بھیجا، پھر کہا کہ بھیا چلو پھرو کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا. پھر اس کے بعد ان سے غلطی ہو گئی تو پھر وحی کی کہ دعا کیسے کرتے ہیں، اس نے دعا سکھائی. ہر نبی سے اس نے گفتگو. نوح سے کیا گفتگو کی؟ نوح کی وحی کا کچھ یا اندازہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. واہ 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 واہ، بہت اچھا. اور کیا ہے؟ ویری گڈ ویری گڈ، شاباش، بولیے. کشتی بناؤ. یس. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہ کے سامنے کشتی بنائیے اور ہماری وحی کے مطابق بنائیے. وحی کا مطلب یہ کہ ہم بتائیں گے اس کا ڈائمنشن کیا ہوگا، ہم بتائیں گے کون سے ٹمبر میں یہ کشتی بنے گی، اس کی جیومیٹری کیا ہونی چاہیے، ہم بتائیں گے، ہم سکھائیں گے تمہیں، وہی کریں گے، ہے نا. اس کے کیل تو زمانے میں لوہا تو ایجاد نہیں ہوتا، تو کیل کیسے ٹھوکا جائے گا ہم بتائیں گے. اس میں ڈفرینٹ لیولز کیسے ہوں گے ہم بتائیں گے. ہماری وحی کی روشنی میں آپ کشتی بنائیے، ہماری نگاہ کے سامنے بنائیے. وحی کی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور بھی کتابیں دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب بھی دی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، ویری گڈ، شاباش. موسیٰ علیہ السلام سے، یس، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ گفتگو کی نا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے، جی حافظ صاحب ہیں فٹافٹ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ وحی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کی. وحی کی خوبی یہ ہے، کسی بھی کتاب کے بارے میں کوئی بھی آدمی کلیم کرے کہ ہمارے پاس ڈیوائن بک ہے، تو دو سوال ہونا چاہیے. کسی کے پاس لیٹر آئے، مجھے اگر لیٹر آئے تو ایک تو اس میں فرام ایڈریس ہونا چاہیے، کس نے بھیجا، اور ٹو ایڈریس ہونا چاہیے. فرام بھیجنے والا کون ہے، میرا دوست ہے، آپ نے بھیجا، آپ کا نام ہوگا، یا ہمارے والد نے بھیجا تو ان کا نام ہوگا. ٹو ایڈریس ہوگا کس کو بھیجا گیا. دنیا میں صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں فرام ایڈریس اور ٹو ایڈریس ہے. بھیجنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا، اور ٹو ایڈریس یہ ہے کہ انسانوں تمہاری رہنمائی کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا. دنیا کی کسی کتاب میں یہ دونوں ایڈریس نہیں پائے جاتے. فرام ایڈریس بھی نہیں پایا جاتا، ٹو ایڈریس بھی نہیں ہے. اس کتاب میں اٹھا کر نہیں بتا سکتے کہ جس میں بھگوان بات کر رہا ہو کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے یہ رہنمائی دیتا ہوں. کسی کتاب میں آپ نہیں دیکھ سکتے. صرف قرآن میں یہ فرام اینڈ ٹو ایڈریس. تو گاڈ از دی سینڈر. آیتیں لکھا میں نے وہاں، نزل، انزل، تنزل، یتنزل وغیرہ وغیرہ، اس سے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ڈائریکٹ بات کرے. اس کی عظمت، کائنات کا بادشاہ ہے وہ، تو تھرو میڈیم بات کرتا ہے، جبرائیل کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے. اس کے بعد وحی جو ہے اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں وحی جو ہے یہی کہ شریعت کا جو قانون ہے، کتاب بھیجتے کو کہتے ہیں. لیکن وحی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو بھی کیا، آسمانوں کو بھی وحی کرتا ہے، زمین کو بھی وحی کرتا ہے، شہد کی مکھی کو بھی وحی کرتا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ایسے اور بہت سی آیتیں ہیں، زمین، آسمان. تو سب کو اشارہ کرنا، سب کو جو ہے رہنمائی کرنا، وہ وحی ہے. شہد کی مکھی کو اشارہ کرتا ہے، وحی کرتا ہے کہ وہ چھت کیسے بنائے. اور قرآن کے جو نام ہیں، کیونکہ ہم نزول قرآن پر بات کر رہے ہیں، تنزیل بھی قرآن کا نام ہے، آیت بھی قرآن کا نام ہے، سورت بھی قرآن کا نام ہے، قرآن بھی قرآن کا نام ہے، فرقان بھی قرآن کا نام ہے، نور بھی قرآن کا نام ہے. ہم جب بھی کوئی آیت نازل کرتے ہیں یعنی قرآن نازل کرتے ہیں، ہم قرآن نازل کرتے ہیں، قرآن یہ بھی کہتا ہے. جب ہم سورت نازل کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، تو وہ بھی قرآن ہی ہے. تو قرآن کے نازل کرنے کے لیے یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور قرآن وحی کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ ایک لفظ استعمال کرتا ہے آتا.
आतैना, क्या है बोलिए, व आतैना दाऊद ज़बूरा, हमने ज़बूर दाऊद को ज़बूर अता किया, वही। तो अता जो है आता, ये भी वही के मानों में इस्तेमाल होगा। अम्र सूरह उसमें है ना, अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलू। नहीं वो अम्र वहाँ नहीं है, हाँ नहीं नहीं हाँ वो तो है वहाँ तेना अम्र, यस हाँ है, वहाँ भी लिखा हुआ है। अम्र भी है, वही के लिए लफ्ज़ अम्र भी इस्तेमाल होगा। वही के लिए रुया, ख्वाब भी जो है वही है। क़द सद्दक़्त रुया, तुमने हमारी वही को सच कर दिखाया। वही के ज़रिए से अल्लाह ताला बताता है, वही का एक तरीक़ा वो भी है। और इसी तरह से रूह का लफ्ज़ भी जो है वही के लिए इस्तेमाल होता है। तो नुज़ूल कुरान को समझने के लिए वही को समझना पड़ेगा। वही के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। वहीं पर जदीद ज़माने में कुछ लोग कुरान के नुज़ूल पर भी शक शुबा करते हैं कि वही कैसे मुमकिन है, इज़ इट पॉसिबल? वही मुमकिन है कि इंसान सुने, कोई फ़रिश्ता ले आए। भाई रसूलुल्लाह बैठे होते थे, दूसरे सहाबा भी होते थे, जिब्राइल आते कम्युनिकेट करते, तो रसूलुल्लाह सुन लेते लेकिन और सहाबा नहीं सुनते। तो एतराज़ ये भी है कि ये कैसा भाई वही है, ये कैसा तरीक़ा है कम्युनिकेशन का कि हमें सुनाई ना दे और आपको सुनाई दे, रसूलुल्लाह को सुनाई दे। तो क्या वही पॉसिबल है? यस इससे अल्लामा इकबाल का जुमला याद आता है। उनको किसी ने ऐसे पूछा था कि भाई पॉसिबल है क्या, और वो जवाब मुझे कुछ सही नहीं था कि मेरे दिमाग में जब शेयर करते हैं या थॉट्स करते हैं, मैं उनको भी चेंज नहीं कर सकता, तो वो तो कुरान है। सही, बहुत अच्छा। ये बताइए जी, दुनिया में अब जितने सारे मखलूक हैं, तो मखलूक से जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हो तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो इंसान और खुदा के दरमियान के कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो सकता है। गुड, वेरी गुड, शाबाश। और कोई जवाब? वही की पॉजिटिव, देखिए मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है मजहब का जदीद चैलेंज, उसमें उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिए हैं। वहीं पर जो एतराज़ करते हैं, नुज़ूल कुरान पर जो एतराज़ करते हैं कि साहब ये सब होने वाली बातें नहीं, तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। नंबर एक ये है कि भाई हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। हमारी निगाह सिर्फ इस हाल तक देख सकती है, हाल के बाहर नहीं देख सकती। हमारे कान एक लिमिटेड डिसेबल की आवाज़ सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे कान सुन नहीं सकते। सही है। हम टेस्ट कर सकते हैं तो एक पर्टिकुलर जो टेस्ट बर्ड्स में हैं उन्हीं को टेस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। टच कर सकते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जब हमारे ये सब लिमिटेशन है तो हमारी अकल की भी लिमिटेशन है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारी अकल में जो बात आए उसी को तस्लीम करेंगे और जो हमारी अकल में इस वक्त ना आए उसे तस्लीम नहीं करेंगे। ये गोया कि इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता है, उसके लिमिटेशन से ही उसे मालूम होना चाहिए। अब ये है कि कॉस्मिक रेस यूनिवर्स में कॉस्मिक रेस आपस में टकराते हैं और उनके टकराने से आवाज़ आती है। अब आप सोच के देखिए, रेस का टकराना, रोशनी का टकराना। दुनिया में सिर्फ एक जगह ऐसा स्टेशन है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगर आप गए हो, ऊपर से मैं देखता रहा, पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है बैरन लैंड है एकदम। कोई आदमी अंदर चला गया तो मर जाएगा। अगर प्रोविजन के बगैर गया, गाड़ी उसकी पंक्चर हो गई, रास्ता भी नहीं, रूट भी नहीं है। पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिर्फ कोस्टल एरिया में बसता है। ये आपको मालूम है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 10-12 शहरों का नाम है। एक तरफ जो है सिडनी है, एक तरफ मेलबोर्न है, एक तरफ जो है कुछ और है। ये सिर्फ जो है आउटर में है। पूरा बीच का एरिया डेजर्ट है, सुनसान है। न जंगल है, न पहाड़ है, न जानवर हैं, कुछ नहीं है। ऊपर से आप देखेंगे तो सिर्फ डेजर्ट है। डेजर्ट भी रेगिस्तान की तरह नहीं है। तो वहाँ ऐसे स्टेशंस हैं, बाकी दुनिया में कहीं भी इतनी खामोशी नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया के उन डेजर्ट में होता है। तो वहाँ ऐसे स्टेशंस बनाए जाते हैं जो रोशनी के टकराने की आवाज़ को कैप्चर कर सकते हैं।
یہ آج دنیا میں پاسبل ہوا, اس سے پہلے پاسبل نہیں تھا. تو جب آپ روشنی کے ٹکرانے کی آواز کو پکڑ سکتے ہیں, کیچ کر سکتے ہیں, تو وہی کیوں نہیں ہو سکتی بھی؟ انسان کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ جب کتنے بلین کلومیٹر دور روشنی کے ٹکرانے کو آپ سن سکتے ہیں, جب انسٹرومنٹ ایجاد ہو گیا, تو وہی کا کمیونیکیشن جبرائیل لا کر رسول اللہ کو پہنچائیں, رسول اللہ سن لیں, اس میں کون سی مشکل بات ہے جب آپ سن سکتے ہیں بلین کلومیٹر اوے روشنی کے ٹکرانے کو. اسی طرح سے کتا جو ہے اسکاٹ ڈاگ, وہ یہ کہ کسی نے چوری کی, اس کے کپڑے سنگا دیں, اس کے گھر لے جائیں, پھر 1000 لوگوں کے مجمع میں لا کر اسے چھوڑیں, تو ایگزیکٹلی وہ صرف چور کو پکڑے گا, کسی اور کو نہیں پکڑے گا. کتے کے اندر اتنا سینس ہے کہ وہ 1000 لوگوں میں 1,00,000 لوگوں کی آبادی میں جا کے چھوڑ دیں, ایگزیکٹلی اس آدمی کو پکڑے گا. تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کے سینسز دی, وہ ہم سے کئی ملین گنا زیادہ ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے وحید الدین خان صاحب نے کہ موت ایک چھوٹا سا جو کیڑا ہوتا ہے, تو وہ آپ کی کھڑکی میں بیٹھ کر پیر رگڑتا ہے, اور اس کا جو جوڑا ہے وہ 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور وہ اس آواز کو پہچان لیتا ہے. وہاں سے وہ جواب دیتی ہے. جب وہ جواب دیتی ہے تو یہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ کتنے کلومیٹر دور ہے, اور پھر ایگزیکٹلی اس جوڑے کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس کی آواز کو آپ سن بھی نہیں سکتے. آپ کی کھڑکی میں وہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ اپنی بیوی سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, صرف وہ پیر رگڑتا ہے, اس کی آواز وہ سنتی ہے. تو دنیا میں سب حیرت انگیز چیزیں ہیں صاحب, حیرت انگیز چیزیں ہیں. BBC کی سیریز ہے فلم دی ارتھ دا یونیورس, آپ نے دیکھا ہے؟ آر پلانٹ, اٹن بارو نے اس کو کمنٹری دی ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت بیوٹیفل ہے, وہ سیریز دیکھیے. اس میں پینگوین جو ہے ملینز میں ہوتے ہیں پینگوین, اور ماں پینگوین جو ہے کچھ کھانا لے آتی ہے, اور ادھر ساحل پر ملینز آف پینگوین کچ 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 پچ 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 آواز کرتے رہتے ہیں. ماں آ کر پکارتی ہے تو تھوڑی دیر کو کیا کرتا ہے, سب ساؤنڈ کو ختم کر دیتا ہے وہ فلم میں. صرف وہ بچہ ایگزیکٹلی سنتا ہے جو کئی کلومیٹر دور ہے, اور وہ جواب دیتا ہے ماں کو, میں یہاں ہوں. تو پھر وہ پینگوین ماں اپنا کھانا لے جاتی ہے, مچھلی پکڑ کر لاتی ہے, ایگزیکٹلی اس بچے کو دیتی ہے. 1 ملین پینگوین کے پچ پچ کچ کچ پچ پچ کی آواز میں ماں جو ہے صرف ایگزیکٹلی اپنے بچے کی آواز سنتی ہے. شاید ہم نہیں سن سکیں گے. ہاسپٹل میں اگر 10 بچے رو رہے ہوں تو ہمارے بچے رونے کی آواز شاید ہم کبھی کبھی گڈ مڈ کر جائیں, لیکن پینگوین نہیں کرتا ہے, ایگزیکٹلی اس مجمع میں جا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے. تو یہ سب بے شمار مثالیں ہیں آج کی دنیا میں, امپاسبل نہیں ہے اس کمیونیکیشن کو سمجھنے میں. نزول قرآن کے لیے یہ بھی ضروری ہے سمجھ لیں کہ وحی کیسے آتی ہے. 6 طریقے سے اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے. نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے, ڈائریکٹ بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. نور کا پردہ ہوتا ہے, انڈائریکٹلی بات کرتا ہے. اس کی مثال آپ کو معلوم ہے؟ کس سے بات کی اللہ تعالیٰ نے؟ موسیٰ ابراہیم سے نہیں, موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کی نا اللہ تعالیٰ نے. اور خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. قرآن میں کئی نبیوں کا ذکر ہے خواب میں. کن کن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب سے گفتگو کی, وحی بھیجی؟ ہاں, اور ایک ابراہیم, دوسرے یوسف علیہ السلام, ٹھیک, اور ان کو تو خواب کا علم دیا تھا. خواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو. بھائی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ فتح میں ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرہ پر جا رہے ہیں, آپ عمرے کے لیے پہنچے, وہاں روک دیا گیا ہے نہیں حضرت مولانا؟ سورہ فتح میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق ہے نا, تو رؤیا دکھایا حق کے ساتھ, یہ وحی کی اس نے.
خواب دکھایا. یہ کہنا مقصود یہ تھا کہ آپ نکلیے, جائیے مکے کی طرف صحابہ کو لے کر. عمرہ نہیں کرنا تھا, کچھ اور کام تھا اللہ کے پیش نظر, اور وہ صلح حدیبیہ لکھانا تھا, ایگریمنٹ کرانا تھا. تو وہی کی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ وہی جو ہے بعض ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا, فرشتے کو نہیں بھیجتا. اس میں بہت سٹل چیز ہے نا, یعنی عمرے کے لیے جا رہے ہیں لیکن عمرہ نہیں کر رہے ہیں, اصل میں ایک بڑا کام لینا تھا, وہ غیر مسلموں سے ایک ایگریمنٹ کروانا تھا. تو کبھی جو ہے وہ تھرو ڈریمز, تھرو انسپریشن دل میں کوئی بات ڈال دے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے. یہ کون سا ہے بھائی؟ انسانی شکل میں, یا صحیح جی, یس دہیہ قلبی. اور بعض دفعے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے بھی فرشتہ آتا ہے. نزول قرآن کی شروعات ہوئی غار حرا میں, اور غار حرا کس پہاڑ میں ہے؟ آپ میں سے کوئی گئے غار حرا؟ کبھی کسی کو جانا ہوا؟ یس اور نو؟ گئے نہیں گئے؟ اچھا ماشاء اللہ, بہت بچے ہیں میرے یہاں. ہاں تو ذرا بتائیے غار حرا کیسا ہے, کیا ہے, کچھ ڈسکرپشن دیجیے. کب گئے؟ اچھا ہاں, وہ جبل نور کیوں بولتے اس کو؟ وہ تو وہی آنے کے بعد نام نا, یہ تو پہلے سے نام تھا جبل نور. اچھا ٹھیک ہے. اور کون گئے؟ اور کسی آپ کوئی ڈفرینٹ چیز بول سکتے؟ ہمارے خیال میں کافی جگہ ہے, صرف ایک جگہ ایک وقت بیٹھ کے اور بھی کر سکتا ہے. رستہ جو ہے جانے کا آگے اس کے علاوہ بالکل پتلی سی جگہ ہے. صحیح, شاباش. میں دیکھے غار حرا ایک پہاڑ پر ہے, اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور. وہ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس کا نام جبل نور نہیں پڑا, وہ جاہلیت کے زمانے سے جبل نور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حاجی مکہ سے جاتے ہیں مینا عرفات کے لیے, تو انہیں روشنی فراہم کرنے کے لیے اس زمانے میں جو ہے کچھ لائٹ کا انتظام ہوتا تھا. اس پہاڑ پر چراغ رکھتے تھے لوگ, روشنی پاتے تھے, اس سے آئیڈیا ہوتا تھا بھئی یہ راستہ ادھر جاتا ہے. تو جبل نور اس لیے اس کا نام پڑا اس زمانے میں. وہ پہاڑ ایسا ہے کہ چڑھنا پڑتا ہے اسٹریپ. چڑھنے کے بعد میں گیا وہاں, جب آپ چڑھتے ہیں یہاں سے چڑھتے ہوئے آتے ہیں چڑھ کر آتے ہیں, تو ایک جگہ پہنچنے کے بعد صرف چٹان ہے, غار نہیں ہے, صرف چٹان ہے. نیچے جھک کر دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایسا ڈور وے ہے, ایک 2 فٹ بائی 2 فٹ کا, تو آپ کو جھک کر اس کے اندر سے جانا. جب آپ وہ چٹان کراس کرتے ہیں تو ایک آنگن کی طرح جگہ ہے, اور ہر طرف وادی ہے نیچے ایک دم ڈاؤن. یہ پیک ہے, پیک کے بعد آپ اگر 180 ڈگری ٹرن کریں گے, 180 ڈگری, تو مکہ نظر آئے گا, اور پیچھے گھومیں گے تو چٹان ہے. اس میں ایک مسجد کا جو محراب ہوتا ہے پرانے زمانے کی مسجدوں میں, ویسا ایک محراب ہے چٹان کا, ایسا ہے. اتنا ہی ایک محراب کی طرح ایک چٹان ہے. آنگن ہے, آنگن کے سامنے محراب, مسجد کے محراب کی طرح ایک چٹان ہے. اس چٹان کا شیپ محراب کی طرح ہے, اس میں ایک سوراخ ہے. اس سوراخ سے ایگزیکٹلی اس زمانے میں کوئی آدمی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے تو کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. اب صرف شہر نظر آتا ہے. آپ تھوڑا سا پہاڑ پر چڑھ کر آپ اسے لائن کر کے دیکھیں گے تو اس سوراخ سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے, عبادت کرتے تھے, کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے. رات میں فرشتہ آیا, آنے کے بعد اس نے اقرا کہا. یہ آپ کو پوری کہانی معلوم ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ اس نے بھیجا ہے نا پڑھنے کے لیے. اور بعض کتابوں میں حمید اللہ صاحب وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ تختی میں لکھ کر لائے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ سے کہا پڑھو, تو آپ نے کہا ما انا بقاری. 3 مرتبہ کہا, اس کے بعد انہوں نے پڑھا. پڑھنے کے بعد وہ کس شکل میں ہے اس وقت ہمارے پاس آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ جگہ چھوٹی ہے, اتنی ہی ہے.
آپ کو پڑھانے کے بعد وضو کرنا سکھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی. جبرائیل نے نماز پڑھنا سکھایا کہ یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اس سے پہلے رسول اللہ ویسے ہی عبادت کرتے تھے بیٹھ کر، لیکن اسلامی طریقہ وہ سکھائے. وضو چونکہ رسول اللہ پانی کا لوٹا رکھتے تھے تو وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا. پھر اس کے بعد رسول اللہ کو پیغام دینے کے بعد وہ چلے گئے. تو جیسے ہی وہ گئے تو رسول اللہ جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو پورے آسمان میں جبرائیل چھائے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کہ محمد ڈرنے کی بات نہیں، میں جبرائیل ہوں، تم خدا کے رسول ہو. ادھر پلٹ کر دیکھتے تو پورے آسمان پر جبرائیل چھائے ہوئے تھے. تو اتنے بڑے جبرائیل تو یہاں نہیں آئے غار حرا میں. تو غار حرا میں کسی شکل میں آئے، انہوں نے سکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد چلے گئے. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر آئے. جبرائیل حرا میں آئے، طہارت، وضو اور صلاۃ سکھایا. اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں لے کر آتے تھے جیسے جیسے حالات کا تقاضا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی کرتے تھے. قرآن نے آپ کو منع کیا کہ آپ جلدی نہ کریں. یہ 2 حافظ تو بول رہے ہیں، کوئی اور حافظ بتائیے کہاں ہے یہ ذکر؟ کہاں ہے؟ سورہ قیامہ میں. بولیے نا کون سی آیتیں ہیں؟ بولیے جو لا تحرک بہ لسانک ان علینا جمعہ و قرآن. ٹھیک. رسول اللہ جلدی جلدی پڑھتے تھے. کہا کہ جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں. پڑھانا بھی ہمارا کام ہے، سکھانا بھی ہمارا کام ہے، دل میں بٹھا دینا بھی ہمارا کام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ جیسے ہی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی آپ کو یاد ہو جاتا تھا. یاد ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. مردوں کی محفل بلاتے تھے جتنے صحابہ مسلمان ہوئے، اور ان میں کہتے تھے کہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی. فوراً وہ سناتے تھے صحابہ کو. پھر عورتیں، جتنی بھی عورتیں تھیں، 2 4 5 8 10، ان عورتوں کو جمع کرتے اور ان کی مجلس میں آپ قرآن مجید سناتے تھے. جتنا قرآن نازل ہوا آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صحابہ میں سے جو اویلیبل ہیں تو ان کو بلاتے، مردوں کو ان کو سناتے، عورتیں ہیں تو ان کو الگ سے سناتے تھے. یہ اس طرح سے ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام تو یہ کرتے تھے، دوسروں کو سناتے تھے، کیونکہ تاریخ نزول قرآن ہے ہمارا موضوع. اس کے بعد یہ کرتے تھے کہ لکھاتے تھے. کاتبین وحی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے میں لکھنے پڑھنے والے صرف 15 لوگ تھے یا 14 لوگ تھے. انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ. ان میں سے 11 مرد تھے، 4 خواتین تھیں، 15 ہی لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے یہ کام لیا، وہ سب مسلمان ہوئے جن کو لکھنا آتا تھا. تو پیپر میں، پتے پر، ہڈی پر، جو بھی لکھنا چاہتے لکھتے تھے. لکھنے کے بعد یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنانا تاکہ ویریفائی کریں اور آپ اٹیسٹ کریں کہ تم نے جو لکھا وہ صحیح لکھا. تو ایک آدمی کو سناتے، کاتب کو، کاتب وہی لکھتا، پھر کاتب وہی سناتا کہ آپ نے یہ آیتیں مجھے سنائی ہی، آپ چیک فرماتے، اس کے بعد کہتے اوکے فائن ٹھیک ہے. اب اس تختی کے مطابق دوسرے صحابہ یاد کرتے تھے. یہ دوسرا کام تھا. پہلا کام سنانا تھا مجمع میں، دوسرا کام تھا لکھانا، تیسرا کام تھا حفظ کرانا. صحابہ کرام سے کہتے کہ جتنا ہو سکے یاد کرو. پورا قرآن نہیں، جتنی آیتیں نازل ہوتی، تاکہ نماز کیسے پڑھیں گے اگر قرآن یاد نہ ہو. تو اسی لیے وہ فضیلت والی جو آیتیں ہیں، فضیلت والی جو صورتیں ہیں، وہ دراصل انکریج کرنے کے لیے کہ آپ ایک امی قوم میں آئے، ان پڑھ قوم میں آئے، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. تو ان کو پڑھنے لکھنے کی ترغیب دینے کے لیے کہا کہ یہ سورت پڑھو، رات میں پڑھو، اس میں برکت ہے، یہ صبح میں پڑھو، اس میں برکت ہے، یہ شام میں پڑھو، اس میں برکت ہے. تو آپ نے کہا انکریج کیا زیادہ سے زیادہ یاد کرنے. تو قرآن کو پرزرو کرنے کے یہ 3 طریقے ہیں. آپ نے لوگوں کو سنایا، لکھوایا اور حفظ کروایا. اس طرح سے لوگ حفظ کرتے تھے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے چوتھا کام یہ کیا کہ صحابہ سے کہا کہ قرآن کو سیکھنے میں، یاد کرنے میں ہر کوئی ایک دوسرے سے نہ کرے، غلطی ہونے کا امکان ہے. مستند آپ نے بعض صحابہ کو تعین کر دیا، ان سے قرآن سیکھنا چاہیے، انہی کے پاس جا کر قرآن سیکھنا چاہیے، جن میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ تھے. تو یہ طریقہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک صحابی نے سنا، اس صحابی سے ایک اور نے سنا، ان سے ایک اور نے سنا. چلتے چلتے آج جو آدمی حفظ کرتا ہے اس کا لنک رسول اللہ تک پہنچتا ہے اسی لنک سے.
معلوم ہے آپ کو؟ ایک سے سینہ بسینہ چلتا ہے یہ قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انتظام فرما دیا کہ مستند اساتذہ سے یا صحابہ سے سیکھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگوں نے لکھا ہے، جن لوگوں نے بھی لکھا، ان کا کام تھا کہ رسول اللہ کو لا کر دکھانا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، پتی میں، تختی میں، ہڈی میں کیا لکھا ہے. پہلا ریٹن قرآن مجید کا تذکرہ کب ملتا ہے؟ پہلا ریٹن قرآن مجید ہاں حضرت ابوبکر یا حضرت عثمان کے زمانے ابو بکر عثمان کے زمانے میں پہلا ریٹن قرآن کا آئیڈیا کب ملتا ہے؟ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں الگ الگ صحابہ اپنے انداز میں پڑھتے تھے قرآن. تو جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ صحیح نہیں لگا کہ جب پیش اور زیر زبر آج کیا جائے کہ پورا مکمل قرآن کی سمجھ لی. پہلا ریٹن نسخہ کب ملتا ہے تاریخ میں قرآن کا؟ یہ لکھا ہوا ہے اس میں. بھائی جتنا کچھ نازل ہوا 10 سورتیں 20 سورتیں 25 سورتیں ادھوری سورتیں مکمل سورتیں نہیں تھیں. اس کو کسی نے لکھا تھا، وہ حضرت عمر کی بہن نے لکھ رکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قصہ یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے نا؟ یاد ہے نہیں ہے؟ ہاں بھائی بول نہیں رہے لوگ. یاد ہے نہیں یہ قصہ؟ کس کو یاد ہے حضرت عمر کے قبول اسلام کا قصہ؟ جلدی سنائیے، بریف. کھڑے ہو جائیے. اللہ کے رسول کرنے جا رہے تھے، ایک بیچ میں جو ہے حضرت نعیم بن یزید یہ کہ بولے کہ آپ کے بہن جو ہے صاحب کو یہ تو حضرت عمر اپنے بہنوں کے گھر پہ بہن اور بہنوں کے گھر پہ وہاں پہ باہر کر کے قرآن کی آیتیں سن رہے تھے. اندر ایک صحابی تو قرآن پڑھا رہے تھے، خباب. ہاں خباب پڑھا رہے تھے. تو پھر اس کے بعد حضرت عمر اندر گئے اپنے بہنوں کو بھائی بہن دونوں کو مانی. پھر اس کے بعد ان کے بہن رو کے کوئی اس کے بعد حضرت عمر صاف کر کے آگے گئے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی. اس کے بعد ان کا اسی نسخے سے جس سے خباب پڑھا اسی نسخے سے پڑھایا انہوں نے. یس. تو پہلا نسخہ تو 5 سن نبوت میں اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں. دوسری مرتبہ ذکر ملتا ہے تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ بیعت عقبہ کی گھاٹی میں جو طلبہ گئے ہیں، بچے گئے ہیں مکے کو جانتے ہیں کہ حرم شریف سے نکل کر ہم مینا کی طرف جاتے ہیں. مینا سے عرفات مزدلفہ. جب ہم مینا کی طرف جاتے ہیں تو مکے سے 7 کلومیٹر دور لیفٹ سائڈ میں پہاڑی سلسلہ ہے. اس پہاڑی سلسلے میں ایک چھوٹی گھاٹی ہے، یعنی پہاڑ کے بیچ میں ایک کیو ہے، ایک چھوٹا سا. کتنا ہے میرا خیال سے ایک 15 فیٹ بائی 20 فیٹ کا ایک سپیس ہے. اس گھاٹی میں چھپ کر مدینے کے لوگ آ کر بیعت کی. ٹھیک ہے. تو 3 مرتبہ ہوا یہ سن نبوت 11 12 اور 13 میں. پہلے 6 لوگ، بعد میں 12 لوگ، بعد میں 72 لوگ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 سن نبوت میں یعنی 12 لوگوں سے، سن نبوت بھی 12 لوگ تھے مدینے کے، ان سے آپ نے بیعت کیا اور کہا کہ جا کر اسلام کی تبلیغ کرو. ان کو جاتے ہوئے رسول اللہ نے خود ایک نسخہ دیا. اس وقت تک جتنی آیتیں سورتیں نازل ہو گئی تھی وہ لکھی ہوئی کاپی آپ نے مدینے کے بنی زریق کے ایک صحابی کو دیا اور کہا کہ یہ جا کر پرچار کرو، ٹیچ کرو، دعوت دو. یہ دوسرا تذکرہ ملتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جو کمپائل کیا قرآن مجید کو. ابھی ہمارے پاس جو ترتیب ہے، جو پہلے نازل ہوئی اٹھا کر اس سے نمبر 96 میں رکھ دیا گیا، جو مدینے میں نازل ہوئی اسے اٹھا کر سورہ نمبر 2 رکھ دیا گیا، آگے پیچھے ہو گیا ہے نا. تو یہ ترتیب کیسے ہوا؟ ابو بکر نے کیا، عثمان نے کیا اس ترتیب میں؟ کس نے لکھا اس ترتیب میں؟ یہ شاباش. تراویح میں ہر سال جو پڑھا کرتے تھے، کاتب وحی کو کہتے تھے بھئی یہ آیتیں آئی ہیں اس صورت میں لکھو، اس صورت کو فلاں صورت کے پیچھے رکھو. یہ ترتیب تو آپ روزانہ لکھاتے تھے جب جب وحی آتی تھی. اور ہر رمضان قرآن مجید کی تلاوت کرتے جبرائیل کو سناتے تھے اسی ترتیب میں جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. اور آخری سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن جبرائیل کو سنایا، جبرائیل نے 2 مرتبہ سنایا. گویا کہ فائنل جو آرڈر تھا وہ فریز کر دیا گیا کہ اسی آرڈر میں قرآن بعد میں چلے گا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو فریز کیا, اس آرڈر کو کمپائل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ انسانوں کا آرڈر نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ آپ قرآن کو مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد ہوا کیا, یہاں بھی ابھی کچھ لوگ جو بول رہے تھے وہ تھوڑا سا اس میں گڑبڑ ہے, اس میں اس کو سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو کوئی قرآن مجید مکمل کاپی موجود تھی؟ نہیں, صرف حفظ تھا. آفیشیل کاپی جو ہے مکمل, جیسے کہ میں نے کہا کہ 12 نبوت میں آپ نے جو اس وقت قرآن مجید نازل ہوا تھا, جو کچھ ورژن موجود تھا اتنا تو دیا, لیکن جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن مجید کمپائل شکل میں, پیپر کی شکل میں چھوڑ کر نہیں گئے. از اٹ فائن؟ ہے تو معلوم ہے قرآن کو کس نے کمپائل کیا. یہ جو کہتے ہیں حضرت عثمان, یہ غلط فہمی ہے. قرآن کا اصل میں وہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسیلمہ ایک آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور وہاں لڑائی ہوئی. اور وہ ریاض جو ہے, ریاض شہر سے ذرا آگے ہے یمامہ. یمامہ کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے, 6000 لوگ شہید ہوئے مسلمانوں میں. ان میں سے 5-7 حفاظ بھی شہید ہو گئے. اس وقت کہتے ہیں کہ 25 لوگ ایسے تھے جو مکمل حافظ تھے, قرآن مجید کے مکمل حافظ تھے. اس لیے کہ جیسے جیسے لوگ اسلام لاتے گئے, 1,25,000 صحابہ جو تھے وہ تو بھائی فتح مکہ کے بعد ہوئے نا بڑی تعداد میں, تو انہوں نے تو پورے قرآن کو یاد نہیں کیا تھا. تو 25 لوگوں میں سے 5-6 لوگوں کا انتقال کر جانا, 8 لوگوں کا انتقال کر جانا بہت بڑی بات تھی. تو حضرت عمر پریشان تھے. حضرت ابو بکر کے پاس گئے, خلیفہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا قرآن کو لکھ دینا چاہیے. ان کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام میں کیوں کروں, کیوں لکھوں میں اس کو. اس کے بعد حضرت زید بن ثابت, وہ مکمل حافظ تھے, ان سے بھی جا کر ابو عمر نے کہا کہ دیکھو قرآن کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے, لکھ لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو اچھی لگتی ہے, اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے, رسول اللہ نے تو نہیں لکھا, لیکن ہم لکھ لیں اس میں کوئی پرابلم نہیں لگتا. تو حضرت ابو بکر تیار نہیں ہوئے. اس کے بعد ایک دن ان کو شرح صدر ہو گیا. تو آپ نے ایک کمیشن بٹھایا, جیسے لا کمیشن ہے نا, ابھی لا کمیشن یونیفارم سول کوڈ کے لیے سب سے رائے مانگ رہا ہے, اعلان کیا. ویسے ہی قرآن کمیشن بنایا, اس کے کمشنر حضرت زید بن ثابت کو قرار دیا, اور انہوں نے اعلان کیا. کیسے اعلان کیا؟ اس زمانے میں وہ ایسا نخرا بجاتے تھے, معلوم ہے, آپ لوگ نہیں دیکھے, ہم لوگ بچپن میں دیکھے. مارکیٹ میں مچھلی آتی تو بھی پورے شہر میں ایک آدمی گھومتا, نخرا بجاتا, مچھلی آئی ہے, مچھلی آئی ہے, مچھلی آئی ہے. سرکس لگتا تو پورے گاؤں میں ایک آدمی بجا کر کہتا. اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا, پوسٹرز نہیں تھے, فون نہیں تھے, تو یہی طریقہ تھا کہ سرکس آ گیا ہے. تو ایسے ہی نخارا بجا کر پورے شہر میں اعلان کیا گیا قرآن کمیشن کی طرف سے, جس کے پاس قرآن ہے وہ لائے, اسے کمپائل کیا جا رہا ہے. اور جو آدمی لائے اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک اور نسخہ ویسے ہی لے آئے. ایک نسخہ ایک آدمی لے آئے, یہ سورہ زلزال ہے تو نہیں مانا جائے گا. ایک اور صحابی کسی کے پاس پتے میں موجود ہے تو وہ بھی لکھ کے لائے گا, کسی کے پاس ہڈی میں تو لائے. کم از کم 2 ورشنز آئے, اور تیسرا ورشن خود زید بن ثابت حافظ تھے, یہ تینوں کو کمپائر کرتے تھے, اپنا حفظ اور کاپی نمبر 1, کاپی نمبر 2 سورہ زلزال لکھ لیا, سورہ کوثر لکھ لیا, سورہ فلاں لکھ لیا. تو اس طرح سے قرآن کمیشن بٹھا کر انہوں نے قرآن کو مکمل کر لیا, لکھ دیا. لکھ کر افیشیل کاپی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دی. حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس وہ قرآن آ گیا. جامع القرآن, قرآن کو جمع کرنے کا کام ابو بکر نے کیا حضرت عمر کے کہنے پر. پھر عمر کے پاس وہ کاپی تھی. حضرت عمر شہید ہو گئے تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو رسول اللہ کی بیوی تھی, ان کے پاس وہ قرآن چلا گیا. حضرت عثمان خود حافظ تھے, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بھی ایک کلام لکھ رکھا تھا. تو حضرت عثمان اپنے حفظ سے پڑھتے تھے. حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام پھیلتا چلا گیا بہت دور تک. تو آرمینیا کے قریب میں کسی جگہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے. کچھ لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی آپ کیسے نماز پڑھاتے ہیں, اس لیے کہ شاید وہ عراق کے ہوں گے, ایران کے ہوں گے, آرمینیا کے پاس کسی جگہ. تو ان میں اختلاف ہو گیا قرآن کے پڑھنے میں, تلفظ میں, پروننسیشن میں. بھائی پروننسیشن کا تو بہت فرق ہوتا ہے, حیدرآباد کی اردو الگ ہے, لکھنؤ کی اردو الگ ہے, دلی کی اردو الگ ہے. تو ایسا ہی عربی کا بھی مسئلہ تھا, مکے کی عربی الگ ہے, مدینے کی عربی الگ ہے, عراق کی عربی الگ ہے. جھگڑا ہو گیا. حضرت عثمان کے پاس ایک کیس آیا تو عثمان نے کہا بہت ایمرجنسی ہے سچویشن, کہ اگر قرآن کو ہم افیشیل کاپی پورے
جہاں جہاں ہماری مملکت ہے وہاں نہیں بھیجیں گے تو پرابلم ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ ام المومنین حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ اپنی کاپی مجھے دیجئے، میں واپس لوٹا دوں گا. وہ کاپی لینے کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت کا کمیشن بٹھایا. زید بن ثابت نے اور لوگوں کے گروپ بنا لیا. پیپر میں لکھنا پڑتا تھا نا، پیپر بھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. 4 کاپیاں قرآن مجید کی انہوں نے بنائی، بعض میں ہیں 7 کاپیاں انہوں نے بنائی. بھائی دو پیج لکھنا پڑتا ہے سب لوگ. تو اس طرح سے 7 قرآن مجید انہوں نے مکمل کیے. تو حضرت عثمان نے اپنی یادداشت، اپنا نسخہ، حضرت حفصہ کا نسخہ، حضرت زید بن ثابت کی یادداشت سب سے کمپائل دیکھ کر جہاں بھی تلفظ کا پرابلم تھا وہ سالو کر دیا. کہا کہ مکے کا جو تلفظ ہے اسی کے مطابق ہوگا، مدینے کے تلفظ کو اگر کسی نے لکھ رکھا ہو تو وہ کینسل کر دے. ایک ہی پروناؤنسیشن باقی رہے گا. قرآن چونکہ مکے کی زبان میں نازل ہوا ہے تو مکے کا پروناؤنسیشن کسی بھی ورڈ کو پروناؤنس کرنے میں، جیسے تابوت سکینہ ہے، تابوت کا ذکر ہے نا، یاد ہے کہاں ہے تابوت؟ دوسرے پارے میں ایک صندوق کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. مکے کے لوگ لکھتے تھے تے الف بے واو تے، مدینے کو لکھتے تھے تے الف بے واو گول تے. تو فائنل اس طرح سے بہت سے باریک چیزوں کو انہوں نے فائنل کر دیا کہ مدینے کے حساب سے اگر کسی نے تابوت کو تے الف بے واو گول تے لکھ رکھا ہو تو کینسل، وہ لمبی تے ہونی چاہیے. تو اس طرح سے انہوں نے فائنل ورژن فریز کر دیا. پروناؤنسیشن کے حساب سے بھی 7 کاپیاں بنائی، 7 الگ الگ جگہ، عراق میں، ایران میں، مصر میں، یمن میں 7 کاپیاں گورنرز کو بھیج دی اور کہا کہ اب جس کے پاس بھی قرآن کی کاپی ہو وہ لیا جائے، اسے جلا دیا جائے. لے کر سب جلا دیں اور صرف یہ آفیشیل کاپی اب جس کو بھی کاپی کرنا ہو اس کے مطابق کریں. تو یہ فائنل ہو گیا. یہ جامع القرآن کا مطلب امت کو آپ نے ایک ٹیکسٹ پر جمع کیا، یہ ہے جامع القرآن. جامع القرآن جو پڑھتے ہیں مسلمان کے بارے میں وہ یہ کہ ایک ٹیکسٹ پر پوری امت کو آپ نے جمع فرما دیا. بھائی وقت ختم ہو گیا تو بتائیے، ہو گیا؟ صحیح بولیے، ہمارا کوئی پرابلم نہیں، وہ چلتا رہے گا. نائنٹین 1933 میں مونک یونیورسٹی جرمنی میں، ابھی 2006 میں برمنگھم یونیورسٹی نے اسی کام کو دہرایا اور مونک یونیورسٹی نے کئی سال تک دنیا سے قرآن کے نسخے جمع کیے. یہ 1933 کی بات ہے، 90 سال پہلے. 40,000 قرآن انہوں نے جمع کیا اور کمپیئر کیا تو کتابت کی غلطی کہیں پائی گئی لیکن کہیں بھی اومیشن ڈیلیشن کمیشن نہیں پایا گیا. غلطیں ایک کتابت کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کسی نے الرحمن مس کر دیا ہوگا لکھنے میں. 40,000 کاپی میں 1-2 جگہ الرحمن مس ہو گیا تو سمجھا جائے گا کہ کاتب نے مس کر دیا. اگر 40,000 میں 10,000 کاپی میں الرحمن مس ہے تو اس کا مطلب ہے آیت کے بارے میں گڑبڑ ہو گیا مسلمانوں میں، سمجھے نا. تو ایسی کوئی غلطی نہیں پائی گئی. یہ مونیخ یونیورسٹی میں 1933 کا بھی ریسرچ ہے. 2005 کے بعد برمنگھم یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا، 40,000 نسخے جمع کیے دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف وہ خطاطی جو ہے اس کے حساب سے الحمدللہ کہیں نہیں پایا گیا. جبکہ اسی زمانے میں ایک بائبل کا آرامائک ٹیکسٹ تو دنیا میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، گریک زبان میں وہاں سے ٹرانسلیٹ ہوا، پھر اسی سے پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوا. تو وہ بائبل کو جمع کیا اور دنیا بھر سے جمع کرنے کے بعد ریسرچ کیا تو اس میں 2 لاکھ اختلافات پائے گئے. یہ سب جو ہے پرزروڈ ہے. تاریخ نزول کتاب 10 منٹ میں اب ہم فاسٹ کر لیتے ہیں، کرٹیسزم تو بعد میں آتے ہیں. دیکھیں صاحب، مکی مدنی کے 25 ڈائمنشن ہی کم از کم، جس کا تذکرہ ہمارے مولانا غازی صاحب نے تھوڑا سا کیا. مکی صورتیں، مدنی صورتیں سے مراد کیا ہے؟ کوئی بتائیے. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورت. اچھا، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول مکہ آئے، فتح مکہ کے وقت صورت نازل، وہ کیا کریں گے؟ مدنی مانیں گے اس کو، مدنی ہے. اچھا، اور کوئی ورشن مکی مدنی کا؟
جو سوروں کو مکے کے سچویشنز کے اوپر نازل کیا گیا تھا وہ مکی سورے ہے، اور جو مدنی کے سچویشنز پہ نازل کیا گیا تھا وہ مدنی سورے۔ ویری گڈ. اور یہ بھی ایک دیکھیں سب بہت اچھا لگا، انہوں نے ایک ورژن پیش کیا، انہوں نے ایک ورژن پیش کیا، یہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے. اور مکی مدنی بھائی ہاں سنتوں پر بات کی جاتی ہے. ٹھیک. دیکھیے مکی مدنی کی بہت سی ڈیفینیشن ہے، اس لیے کہ قرآن ایک جگہ نازل نہیں ہوا. قرآن جو ہے مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا. مدینہ جانے کے بعد رسول اللہ مکہ آئے تو مکے میں نازل ہوا. حج کے موقع پر نازل ہوا جو مکی ہونا چاہیے، مدینہ جانے کے بعد مکے میں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے یا بیت المقدس گئے جہاں، وہاں نازل ہوا. جنگ تبوک کے لیے گئے جو بارڈر ہے رومن امپائر کا، تو وہاں نازل ہوا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شامی کہیں گے، کیونکہ ملک شام میں نازل ہوا، اس وقت وہ سیرین تھا. تو یہ بحث ہے، اس کے 25 ڈائمنشن ہے. سمپل بات ہمارے دوست نے بتا دی، بہت سمپل بات یہ ہے، ہجرت میں مدینہ پہنچنے سے پہلے تک، یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ہجرت کے مرحلے میں جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، مکی آیتیں. مدینہ میں جا کر جب آپ سکونت اختیار کر گئے تو اس کے بعد جو بھی آیتیں نازل ہوئی، بھلے وہ مکے میں آئیں، بھلے وہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، کہیں اور بھی نازل ہوئی، ان سب کو مدنی مانا جائے گا. مدینہ جانے کے بعد والی صورتیں مدنی صورت ہیں، اور مدینہ جانے سے پہلے جتنی صورتیں ہیں وہ مکی صورت ہیں. یہ سمپل ہے، اس سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور بعض صورتیں فرشتوں کی جھرمٹ میں نازل ہوئی، بعض صورتیں صرف جبرائیل لے آتے تھے، بعض صورتیں دن میں نازل ہوئی، بعض آیتیں رات میں نازل ہوئی، بعض سمر میں، بعض ونٹر میں، بعض سفر کے دوران، بعض آپ قیام کے دوران، بعض آیتیں زمین میں، بعض آیتیں آسمان میں نازل ہوئی. اور مکی مدنی شامی یہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ بحث کرتے ہیں. اور بعض صورتیں ایسی ہیں پیور مکی پیور مدنی، مکی میں مدنی آیتوں کا مکس ہے، مکی صورتوں میں مدنی آیتوں کا مکس ہے. ایسی بھی بعض صورتیں ہیں. اور بعض صورتیں ہیں جو مکی اور مدنی نہیں ہیں، باہر نازل ہوئی لیکن اس کو بھی ہم مدنی قرار دیتے ہیں. تو بعض میں مکس ہی نہیں ہے، بعض میں مکس ہے. تو یہ سب کیٹیگریز ہیں، اس کو پڑھنے سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. میرا خیال ہے اتنی باتیں کافی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کرٹیسزم جو ہے، بعض کتابیں لکھی گئیں، جیسے کہ ایک ہے ہیگرزم ایک کتاب ہے، یا اسی طرح سے کچھ اور کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ کے کمپائلیشن پر، قرآن کے کمپائلیشن پر اعتراضات اٹھائے گئے، اور اس کا جواب خود انہوں نے دیا ہے. اورینٹلسٹ نے، انگریزوں نے خود جواب دیا ہے کہ قرآن اپنے آپ میں ایک مربوط اور محفوظ کلام ہے، اور اس پر جن لوگوں نے سوال اٹھایا ان کا علمی معیار چھوٹا ہے، وہ ان سائنٹیفک ہیں، وہ اپنی بات کے حق میں دلیل نہیں دے سکے، خود انگریزوں نے اسے کاٹ دیا. تو ایسے بہت سے اعتراضات ہیں جس پر ہم تفصیل میں جا نہیں سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک آدھ سوال ہو تو کر سکتے ہیں ورنہ بات ختم. آج کل بتا رہے تھے کہ عثمان کے دور میں ایک جھگڑا ہے کر کے اللہ کا رستہ زبردست کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے محمود کی عبادت نہیں کرتے تو اس کا کیا مالکی ہوتی ہے، ملکی ہوتی ہے. بھائی یہ سب بات کی ایجادات ہیں، اس پر کوئی شرح صدر کے ساتھ کوئی نہیں بتا پاتا، سمجھے نا. تو اگر مکے ہی میں مالکی یوم الدین اور مالکی یوم الدین پڑھتے تو ٹھیک ہے، بس ہے نا. پورا قرآن جو ہے 7 قرأت میں ہے، پورا قرآن الگ الگ نہیں لکھا گیا. بعض جگہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے، لکھنے کا جو طریقہ ہے، تو اس کے حساب سے 1 سے 2 3 طریقے ہو سکتے ہیں. مالک میں کچھ لوگ میم الف لام لکھتے ہیں، کچھ لوگ میم کے پر کھڑا زبر لکھتے ہیں. تو مکے میں جو کچھ تھا رائج اس کے حساب سے ہے. دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں ایک بھی آیات کا بھی فرق نہیں ہے، مدنی مصحف میں اور انجیلی مصحف میں. آراب تو بھائی بعد میں ڈالا گیا نا، رسول اللہ کے زمانے میں آراب تھوڑی تھا. آراب تو بھائی غیر عربی لوگوں کو پڑھنے میں، جب عراق میں ایران میں اسلام پہنچ گیا تو وہاں قرآن پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی. بھائی ہم اردو پڑھتے ہیں، ہم اردو دان، ہمیں آراب کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے. ایک غیر مسلم اگر اردو سیکھتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے سمجھنے میں. تو یہ نان عربک لوگوں کے لیے بعد میں تو آراب لگایا گیا. تو آراب کا فرق ہونا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے. کنٹینٹ پورا قرآن کا جو فروزن ہے،
کہاں گول لگانا ہے تے ختم، کہاں سانس لیے کہاں بات مکمل ہو گئی، وہ ہے نا اصل میں، تو اس پر اختلاف ہو سکتا ہے. جی صحیح. یہ مکی صورت اور مدنی صورت کا ڈیفرینشیٹ کا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آیتوں کے پس منظر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ایک ہی بات ہے اگر مکے میں نازل ہوئی تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے مدینے میں اگر نازل ہوئی تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا تو مکی آیتوں میں بھی ملے گی وہ بات، آپ کو مدنی آیتوں میں ملے گی، لیکن یہ کہ اس کا میننگ جو ہے کانٹیکس بدلنے کے ساتھ میننگ بدل جاتا ہے. مدینے میں جب سنایا گیا تو اس میں یہود کو گویا کہ زجر و توبیخ کرنا، ڈانٹنا ہے، انہیں تنبیہ کرنا ہے کہ تمہارے رسول یہ باتیں کہہ کر کے تم نے فراموش کر دیا. مکے میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے تو وہ مسلمانوں کو پرپیئر کرنا تھا کہ پچھلے زمانے کے لوگ اپنے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، تمہارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بات ایک ہی ہے لیکن کانٹیکس بدلنے سے میننگ بدلتا ہے. قرآن جو سیکوینس میں ہے وہ سیکوینس میں نازل کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ ایک میرا موضوع دلچسپی کا موضوع ہے، میری تقریریں بھی اس پہ موجود ہیں. اب وہ لینا ہو تو کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے بات کرنے کے لیے کہ قرآن کا جو آرڈر آف ریویلیشن ہے وہ الگ ہے، قرآن کا آرڈر آف کمپائلیشن الگ ہے. تو کیوں ہے؟ سمپل جواب یہ ہے، قرآن جب نازل ہوا تو حالات کے لحاظ سے دشمنان اسلام، مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، ان کی کیا ضرورت ہے اس کے حساب سے نازل ہوا. تو نازل تو ضرورت کے اعتبار سے ہوا. اب اس کتاب کے امین جو ہے امت مسلمہ ہے، تو امت مسلمہ کو جو کتاب دی گئی تو گویا کہ یہ ان کا اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا، تو اپوائنٹمنٹ آرڈر کی ترتیب الگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بھئی جیل سے نہرو نے اپنی بیٹی کو خط لکھا، مستقل خط لکھتے تھے، تو خط لکھنا تو الگ ہے. کسی دن جھنڈے کا مسئلہ ہوا، کسی دن اینتھم کا مسئلہ ہوا، کسی دن انگریز نے جو ہے فلاں جگہ جلا دیا، کسی دن تو لکھتے تھے. بعد میں جب کمپائل کیا گیا تو مضمون کے لحاظ سے انگریز کے مظالم کو الگ رکھ دیا گیا، پھر ہندوستان کے ہندوستانی کے ایشوز کو الگ رکھ دیا گیا. تو بعد میں جب مرتب کرتے ہیں لیٹرز کو تو اس کی ترتیب الگ ہو جاتی ہے، جب لکھتے ہیں تو اس کی ترتیب الگ ہو جاتی ہے. جی آپ پوچھیں. جب اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی حفاظت کا جو ہے بیمہ لکھی تو لوہے محفوظ میں جو قرآن ہے وہ اپنے اپنے پاس تو کاپی ہے قرآن کی، جو لوہے محفوظ میں جو قرآن ہے وہ اپنے وہی ہے نا آپ کا، اس کی کاپی ہے. دیکھیں لوح محفوظ از اے ماسٹر کمپیوٹر، ٹھیک ہے. ماسٹر کمپیوٹر سے اگر میل ہے تو آپ کے کمپیوٹر کو میں نے میل کر دیا، تو ماسٹر کمپیوٹر میں بھی ٹیکسٹ موجود ہے، آپ کے کمپیوٹر میں بھی آ گیا، آپ نے ان کو فارورڈ کیا، انہوں نے ان کو فارورڈ کیا، تو سب جگہ وہی کاپی ہے جو ماسٹر کمپیوٹر میں ہے. خط نہیں ہے نا، خط یہ ہے کہ میں آپ کو دے دیا تو میرے پاس وہ خط موجود نہیں ہے. کہاں ڈپلیکیٹ؟ بھائی ماسٹر کمپیوٹر تو پوری کائنات کا اس میں پروگرامنگ ہے، وہ آپ کو دیا جائے گا تو آپ پریشان ہو جائیں، سمجھ ہی نہیں سکیں گے نا. ماسٹر اس میں سے آپ کو دیں گے تو اس ماسٹر کمپیوٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا قرآن، تو آپ کو جتنا ہے اتنا جو ہے وہ اسنپنگ ٹول سے کٹ کر دینا، کٹ کر کے دے دیا گیا.